رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے کہ شیر کے پیچھے چل لینا، کسی خاتون کے پیچھے مت چلنا۔ خوب یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر بھی ہیں۔ سوشل میڈیا آج تو ہر چیز دیوار ٹوٹ گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گیا ہے۔ جو گھروں دیواروں میں رہتے تھے وہ سب فیس بک پہ آ گیا، ٹک ٹاک پہ آ گیا، اسنیپ چیٹ پہ آ گیا، ساری چیزیں ہر چیز آ گئی ہیں۔ ہر شخص اپنا گھر دکھا کر ویورز خرید رہا ہے۔ یعنی کہاں ہے اسلام، کہاں ہے غیرت، کہاں ہے شرم و حیا؟ اسلام جس کی پاسداری کی بات کرتا ہے وہ کہاں، ٹھیک ہے آپ کو شوق ہے چیزیں اپلوڈ کریں لیکن آپ پرسنل رکھیں اپنے آپ، لیکن جب آپ چیز معاشرے میں دیتے ہیں تو پھر آپ کی نہیں ہے۔ ویسے بھی جو بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر ہیں وہ ہماری ہیں بھی نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کو ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ فری کی آپ کو اسپیس ملی ہوئی ہے، فری میں آپ ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں، فری میں آپ کے اپلیکیشن چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو پیچھے ہے جو اتنا آپ کو اور ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو میں بہرحال ٹاپک سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ ہماری جو پہلے دن گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ غیب ہے، یعنی کچھ چیزیں غائب ہیں، کچھ چیزیں حاضر ہیں، کچھ چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ ایک شہود ہے، یعنی ایک شاہد انسان ہوتا ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، وہ دوسری دنیا ہے۔ کل جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ عالم جو ہیں وہ تین عالم ہیں۔ ایک عالم جو ہے وہ مادہ ہے، میٹلسٹک ہے، ایک عالم مثال ہے جو خواب ہے۔ خواب کے اندر بھی ہم نے دو جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی تھی۔ ایک خواب آپ وہ دیکھتے ہیں جس کا تعلق آپ کی میٹلسٹک ورلڈ سے ہے، اور ایک خواب وہ ہیں جو دوسرے عالم سے متصل ہیں، اٹیچ ہیں۔ یعنی کبھی آپ نے خواب میں کسی اپنے مرحوم کی روح کو دیکھ لیا، کبھی اگر آپ کی روح بزرگ ہوئی تو آپ نے خواب کے اندر کچھ اور دیکھ لیا۔ یہ ہو اب یہ جو گفتگو ہے یہ کیوں ہے؟ ایکچولی اس میں سب اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ہو ایم آئی ایکچولی؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ یہ شناخت یعنی جو اپنے آپ کو پہچاننا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں، یہ سرچ ہے اصل میں۔ فقد عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ اب میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ میں یہ صرف بدن ہے یا میرے اندر کوئی اور چیز بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں؟ تو کل ہم نے بہرحال اس پہ بھی گفتگو کی کہ کمبینیشن ہے سول اور باڈی کا۔ سول باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ایک جگہ پر باڈی رک جائے گی، سول آگے کی طرف ٹریول کرے گی۔ کچھ اسٹوری از ناٹ اینڈنگ ان دا ورلڈ، دنیا یہاں رک نہیں رہی ہے، یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے، بہت چھوٹی ہے، یہ بس ایک پیسج ہے۔ باڈی اس دنیا میں ساتھ دے رہی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک گفتگو کہ جب وہ کسی کے جنازے پہ دفنانے گئے قبر میں تو وہاں لوگ رو رہے تھے، تو انہوں نے بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس لیے رو رہے ہو کہ یہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، مگر وہ تو نہیں رو رہا۔ تو انہوں نے مثال دی، ماں کے رحم میں، پیٹ میں، پریگننسی میں دو جڑواں بچے ہوں، دونوں بھائی ہوں، ایک ظاہر ہے پہلے آئے گا، ایک بعد میں آئے گا، چاہے 1 منٹ 2 منٹس کا ڈفرینس کیوں نہ ہو۔ اب دونوں اندر ہیں، اندر دنیا کیا ہے؟ ڈارکنس، خوراک صرف ایک جگہ سے کھا رہے ہیں۔ اب ایک بھائی جب وہ اندر کی دنیا چھوڑ کے باہر آ گیا تو اس کے لیے کیا ہوا؟ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ میرا بھائی تو چلا گیا، میرا بھائی تو مجھے چھوڑ گیا۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ روئے گا۔ کس کے لیے؟ جو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جو باہر گیا ہے اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے، ماں کے پیٹ میں تو صرف اندھیرا تھا،
یہاں تو ملین کلرز ہیں، یہاں تو ذائقے ہیں، یہاں تو یعنی آپ اس کی دنیا میں بہت فرق ہے. وہ رو رہا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں باہر آ گیا ہوں، میں تو آزاد ہو گیا ہوں. کہا ہماری مثال ایسے ہی ہے. ہم رو رہے ہیں یہ مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے، وہ اس عالم میں گیا ہے جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اس سے کئی زیادہ حسین ہے، اس سے کئی زیادہ اس کے اندر جلوے پائے جاتے ہیں. اور ہم تھوڑی دیر کی زندگی اور اس شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ہماری مثال بالکل ماں کے پیٹ کے جیسی ہے. ہم اس ٹائم دنیا کے وارم میں ہیں، دنیا کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی دنیا ہے. جیسے کہ میں نے جوانوں کو مثال دی، جو بچے ورچوئل گیم کھیلتے ہیں ان کے لیے سب کچھ وہی گیم ہے. جیسے ہی وہ ہٹائے گا 3D کلاسز، بولا نہیں یہ تو کچھ اور ہے زندگی. تو زندگی کچھ اور ہے. اب یہ جو میں ہوں، اب اس کا سفر کیا ہے، اسی کو ڈیفائن. اصل میں ساری جو پرابلم دنیا میں ہوئی اسی میں کے لیے ہے. دنیا جو میٹریلسٹک ورلڈ یا فلاسفر یا آپ کہہ لیں کہ سیکولر یا لبرل دنیا کی جو کلاسز ہیں، وہ سب کچھ اس باڈی کے لیے کر رہی ہیں. جسم کو آرام ہونا چاہیے، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کرسی اچھی ہو، بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو، لیٹنے کی جگہ اچھی ہو، سونے کی جگہ اچھی ہو، سب باڈی کے لیے. برا نہیں ہے آپ اپنی باڈی کو آرام دیں، لیکن سب کچھ یہ باڈی نہیں ہے. باڈی اچھی ہونی چاہیے، جوان ماشاءاللہ جم جاتے ہیں، اب بال اچھے ہونے چاہیے، ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ کے لوگ اچھی ہونی چاہیے. لیکن جتنی محنت آپ اپنی باڈی پہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت آپ کو اپنے سول پہ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ٹریول کرے گی وہ آپ کا سول ہے، باڈی نہیں ہے. باڈی تو یہیں رہ جاتی ہے. آپ جب کسی کو دفناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اور آدمی کتنی مہنگی ٹرانسپلانٹ سرجریاں، پلاسٹک سرجریاں کروا رہا ہوتا ہے، بعد میں تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب یہیں رہ جائے گا. تو اب یہ کہ میں صرف میں ہوں، یہ بدن ہے یا کچھ اور ہے. تو میں جو یہ باڈی ہے یہ صرف میرا تن ہے، یعنی میری باڈی ہے، یہ میں نہیں ہوں. کیوں میں نہیں ہوں؟ کیونکہ جب میں سوتا ہوں تو خواب میں بھی میں ہوتا ہوں، تو وہ تو یہ باڈی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر جو میں ہے اس کا تعلق کسی اور عالم سے ہے، اور وہ عالم مثال ہے. اور پھر ایک اور عالم ہے کہ اس کے اندر بھی میں ہوں، جس کا تعلق میٹر سے، عالم مثال سے نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر فلاسفر کہتے ہیں کہ مثلا آپ کو فیئر آتا ہے، آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. خوف کہاں ہے؟ خوف کو فزیکلی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، یعنی یہ خوف. یا آپ کو خوشی ہو رہی ہے، خوشی کو میٹرلسٹک میں آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک کو آپ کیسے ڈیفائن، آپ کو پیاس لگ رہی ہے. خوب اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ایسی ایپلیکیشن آپ کے اپنے اندر ہے جس کا تعلق میٹر سے نہیں ہے، مادہ نہیں ہے. باڈی کمزور بھی ہو گئی تو بھی خوف ہے، باڈی طاقتور، اتنا انسان باڈی بلڈر ہوتا ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹر سے وہ الگ ہے. وہی ایکچوئل نفس یا سول جس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور جو اس کو مضبوط کر لیتا ہے وہ تنہا کھڑا رہے تو بھی اسے حق سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کر لیا تو آپ ہوگا. اب آپ باڈی کو کر لیں کہ باڈی جو ہے وہ باڈی کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو بھی میں باقی ہے، وہ وجود باقی ہے. اور جو جتنا اپنے اندر کام کرتا ہے وہ اپنی باڈی سے باہر آ جاتا ہے. باڈی بھی انسان کی ضروری ہے، کام کرتی ہے. جنہوں نے اپنے سول کے اوپر کام کیا، جتنا آپ اپنے باڈی کے اوپر کام کرتے ہیں، جیسے آپ بیمار ہو گئے تو آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، آپ کو پریکاشنز کی ضرورت ہے، اسی طرح سول کو بھی پریکاشنز کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ سول از دا الٹیمیٹ ایک ایسا
ایک اینٹیٹی ہے جو قیامت میں بھی خدا کے آگے کھڑی ہوئی ہوگی. وہ جو لوگ کہتے ہیں جی خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا یقیناً نہیں ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کہ جی جہنم میں جلایا جائے گا. خوب اگر ایک دفعہ جلایا جائے ختم ہو گیا، نہیں، جلے گا پھر باڈی آئے گی، پھر جلے گا پھر باڈی آئے گی. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی وجود ہے جس کے اوپر باڈی بار بار آتی رہے گی. وہ وجود، اس اینٹیٹی کو، اس آئیڈینٹی کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے. آج سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب یا جو ان کے راستے پر چلے، وہ آج تک ایسے ہیں جیسے ابھی کل کی بات تھی. وہ ہمارے درمیان میں ایسے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہیں. کوئی بھی چیز ان کو نہ ٹائم میں کنٹرول کر رہی ہے نہ اسپیس میں کنٹرول کر رہی ہے. یہ جو میٹر ہے، میٹر کے اندر چینجز ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جو چیز اسپیس لیتی ہے ٹائم پاس ہوتا ہے، اور جب ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبدیلیاں آنا. جب میں یہاں ممبر پہ آگے بیٹھا تھا 5 منٹ پہلے، میں وہ نہیں ہوں، کیونکہ ممبر بھی وہ نہیں ہے. یہ جو فلسفی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ حجاب ہے، پردہ ہے. کس کے درمیان میں؟ پریزنٹ اور پاس کے درمیان. ٹائم آ گیا، 1 منٹ پہلے میں کچھ اور تھا. میرے مولیکیولز چینج ہو رہے ہیں. جب آپ زوم ان کریں گے تو ہر چیز میں موومنٹ ہے. باڈی کے اندر جائیں گے، باڈی کو بھی آپ کرنا شروع کر دیں، آخر میں ایٹم تک جائیں گے اور ایٹم کے اندر بھی موومنٹ پائی جاتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ ٹکڑے ہو سکتی ہے، لیکن وجود جو ہے انسان کا، میں، وہ ٹکڑے نہیں ہوتا، وہ میں ہی ہے. وہی ہے جو کمال پہ جائے گا. اسرا بعبدہ، ہم اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گئے. رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بندہ. یعنی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر میں اور آپ بھی اپنے آپ کو بندہ بنا لیں تو ہمیں بھی معراج پہ لے کے جایا جا سکتا ہے.